زیادہ سردی، زیادہ اسموگ، موسمیاتی تبدیلیاں لاہوریوں کے لیے بن گیا مستقل روگ۔ پنجاب کے شہروں میں دھند نے موٹر وے پر بریکیں لگا دی، حد نگاہ شدید متاثر۔ موٹر وے M2، M3، M4 اور M5 پر شدید دھند کے علاقوں میں بند۔ شاور کا AQI لیول بھی خراب، 482 سے زیادہ ریکارڈ، ملک کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ غزہ میں امن و امان کے قیام کے لیے پاکستان سمیت بعض دیگر ممالک نے فوجی دستے بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکہ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے غزہ امن منصوبے کا حصہ بننے یا کم از کم اس پر غور پر شکریہ ادا کیا۔ کہا انہیں یقین ہے کہ کئی ایسے ممالک موجود ہیں جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہیں۔ اور ایشیا کپ انڈر 19 کے فائنل میں پاکستان کل بھارت سے ٹکرائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست۔ پاکستانی بولرز کے سامنے بنگلہ دیشی ٹیم کے بلے باز فیل۔ پاکستان نے 122 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بارش کے باعث میچ کو 27 اوور تک محدود کر دیا گیا تھا۔ شہزاد اکبر کو پاکستان واپس لانے کے لیے معاملے میں اہم پیش رفت، پاکستانی حکومت کی جانب سے دستاویزات برطانوی حکومت کو موصول۔ شہزاد اکبر کے خلاف مقدمات اور عدالتی کارروائی کی تفصیلات دی گئیں۔ 2 مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ، 1 تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا۔ NCCIA، FIA اور NAB کے مقدمات کی تفصیلات بھی دی گئیں۔ وفاقی حکومت نے برطانوی حکام کے ساتھ کیس ٹو کیس معاملہ اٹھایا۔ کیس ٹو کیس میں ابھی شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے کیس بھجوائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کی ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدی کو کہیں اور شفٹ کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بانی تحریک انصاف دھرنوں اور احتجاجوں سے نہیں، اپنی سزا بھگت کر ہی رہا ہوں گے۔ بھارت سے جنگ میں کامیابی کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کے ساتھ تجارت میں دلچسپی بڑھی ہے۔ جب بھی کوئی غیر ملکی سربراہ پاکستان آتا ہے تو PTI کی جانب سے احتجاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 میں ایک بار پھر توسیع، ڈپٹی کمشنر نے 24 دسمبر تک توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جلسے، جلوس، ریلیوں پر مکمل طور پر پابندی عائد ہوگی۔ وزیراعظم کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت، FBR کی کارکردگی سے متعلق اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا ہر سال قوم کا اربوں روپے کا قیمتی سرمایہ اسمگلنگ کی نظر ہوتا ہے۔ کسٹمز کی کامیاب کارروائیوں سے اسمگلنگ میں خاطر خواہ کمی قابل ستائش ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے متعدد اشیاء قانونی طور پر درآمد ہو کر معیشت کا حصہ بن رہی ہیں۔ کراچی میں تاجروں سے بھتہ خوری کے واقعات، وفاقی وزارت داخلہ کا انٹرپول کو خط، بھتہ خوروں کی فہرست فراہم کر دی۔ سندھ پولیس کی سفارش پر وزارت داخلہ نے بھتہ خوروں کی گرفتاری کے لیے خط لکھا۔ سندھ پولیس نے بھتہ خور احمد مکسی کی گرفتاری کے لیے بھی وفاقی حکومت کو خط ارسال کر دیا۔ بھتہ خوروں کو پہلے بھی شکست دی، اب بھی دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کہا کہ بھتہ خوری کے حوالے سے کل اہم اجلاس کیا تھا، وفاق سے بات ہوئی ہے، بیرون ملک بھتہ خور مافیا کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کا کراچی کے 13 مقامات پر دھرنا، ٹریفک حادثات، ای چالان اور تباہ انفراسٹرکچر کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کہتے ہیں کراچی کو سسٹم کی حکمرانی نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ سسٹم سے تاجر، سرمایہ کار، بلڈرز پریشان ہو چکے ہیں۔ دھرنے سے کراچی کے مختلف شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام، گرومندہ، گارڈن اور اطراف میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، شہری گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہے۔ کراچی کے علاقے سخی حسن میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی، مشتعل افراد نے ٹینکر کے شیشے توڑ دیے، آگ لگا دی، زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوئی مسلمان ہندو خاتون کا حجاب کھینچتا تو BJP شور مچاتی۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے اقدام کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور معروف نغمہ نگار جاوید اختر نے خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے کو گھٹیا حرکت قرار دے دیا۔ جاوید اختر نے کہا کیا نتیش کمار میں دم ہے کہ وہ ہندو خاتون کا گھونگھٹ پلٹ کر چہرہ دیکھ سکیں؟